بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اپنا ڈاکٹر مائنڈ چینجر۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج ایف ایس سی فائنل ایئر کا رزلٹ آیا ہے اور والدین اپنے بچوں کے حوالے سے آج کے دن بہت زیادہ کنسرن تھے، ان کو بہت زیادہ فکر تھی کہ ہمارے بچے کیا۔ تو پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم سب انسان ہیں اور اللہ نے ہمیں مختلف صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کی غلطیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کر کر ان کی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچے کی نمبرز کا، اپنے بچے کی کامیابی یا ناکامی کا موازنہ دوسرے لوگوں سے کریں، چاہے وہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں، چاہے بچے کے کلاس فیلوز ہیں۔ تو ایسا کرنا آپ کے لیے قطعاً نامناسب ہے۔ یہ آپ کو بھی ٹینشن دے گا اور آپ کے بچے کے لیے بھی آنے والے دنوں میں پرابلم پیدا کرے گا۔ تو سب سے پہلی بات، اگر آپ کا بچہ پاس ہو چکا ہے تو سب سے پہلے اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو بک اپ کریں، اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔ اس کو چھوڑ دیں کہ کسی نے اگر 99% لیے ہیں اور آپ کے بچے نے 60% لیے ہیں، 70% لیے ہیں، 80% لیے ہیں، تو آپ سب سے پہلے اپنے بچے کی اس کامیابی کو سیلیبریٹ کریں۔ پھر بچے کو تھوڑا سا جب آپ سمجھیں کہ بچہ اب ریلیکس ہو گیا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈاکٹر بننے کے بعد انسان کا سب کچھ اچھا نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ کے بچے کا داخلہ ہو بھی جائے تو اسے اس کے لیے بھی بہت محنت کرنی پڑے گی اور اس میں کامیابی کے لیے اسے ایک لمبا سفر طے کرنا پڑے گا۔ تو اپنے آپ کو ریلیکس کر کے بچے سے ڈسکس کریں کہ بیٹا اب آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ایک اچھے ماحول میں اس میں آپ ایک چھوٹی سی فیملی کی، جو آپ کی پیور فیملی ہے، مطلب دادا دادی ہو سکتے ہیں، آپ ہو سکتے ہیں، بچے کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اپنے بچے پہ زیادہ غصہ ہے یا آپ ناخوش ہیں اس کے نمبروں سے، تو پھر سب سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ، والد والدہ اور بچہ، آپ ایک چھوٹی سی پارٹی، ایک چھوٹی سی ٹی بریک لے لیں۔ اگر آپ کا بچہ آئس کریم پسند کرتا ہے تو آپ آئس کریم کی بریک کے اوپر بیٹھ کر بڑے پیار سے، بڑے دھیمے لہجے میں بچے سے پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا کیا ارادہ ہے۔ آپ اپنی مرضی بچے کے اوپر ڈالنے کی بجائے بچے کو مختلف آپشنز دیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع پر جلد از جلد اگلے ہفتے میں کوئی 1-2 ویڈیوز اپلوڈ کر دوں کہ آپ کو جس سے یہ کلو مل جائے کہ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر نہیں بن پا رہا تو اس کے پاس دوسرے آپشنز کیا کیا ہیں۔ تو لیکن اپنے بچے کو آج کے دن ڈسکریج نہ کریں، اس کے اوپر شاؤٹ نہ کریں، اس کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کے اس کے اندر انفیریورٹی فیلنگز، احساس کمتری مت پیدا کریں، بلکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کو چلانے کے لیے مختلف صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اگر آپ مچھلی کو درخت پر چڑھانا کا سکھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ مچھلی پانی میں رہنے کے لیے بنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ بندر کو پانی کے اندر رہنا سکھانے کی کوشش کریں گے تو آپ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو، کیونکہ اللہ نے بندر کو درختوں کے لیے بنایا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے بچے سے اس کی خواہش اور اس کی مرضی کا فیلڈ اس کو دیں تاکہ وہ زندگی میں کامیاب ہو سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے اور دھیمے انداز میں اپنے بچے کی خامیوں کی نشاندہی کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کا آئی کیو زیادہ ہے، آپ کا بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے،
تو آپ کوشش کریں کہ اپنے بچے کو بڑے پیارے انداز میں یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا جو محنت اس کام کے لیے درکار تھی آپ نے وہ ٹائم اس کو نہیں دیا. تو جو کام آپ کی تنقید، آپ کا غصہ نہیں کر سکتا، وہ آپ کے چند تعریفی کلمات آپ کے بچے کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کا بچہ ویڈیو، موبائل کا ایکسیسو یوز یا اس قسم کی سرگرمیوں میں انوالو ہے تو اسے ان باتوں کے اوپر اچھی طرح اس کو ریئلائز کروائیں کہ بچے آپ کی ناکامی کے اندر یا آپ کے کم نمبر آنے کے اندر ان چیزوں کا یہ ویسٹیج آف ٹائم جو ہے، آپ نے ٹائم مینجمنٹ اچھے سے نہیں کی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے. تو آخری بات کہ اپنے بچوں کو حوصلہ دیں، اپنے بچوں کو بک اپ کریں، اور یہ مت بھولیں کہ زندگی جو ہے وہ کسی ایک چیز پر ختم نہیں ہو جاتی، یا اگر وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا تو وہ زندہ نہیں رہ سکے گا. میں، آپ اور ہمارے جیسے بے شمار لوگ ڈاکٹر بنے بغیر بھی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو اپنے بچے کے لیے مثبت سوچیں، خوش رہیں، بھرپور زندگی جئیں. اللہ حافظ.